یہاں آپ کو بتائیں کہ ملتان ٹیسٹ انگلینڈ کے نام انگلینڈ کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ملتان ٹیسٹ جاری تھا اور اس میں انگلینڈ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک اننگ اور 47 رن سے پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انگلینڈ نے یہ کامیابی اپنے نام کی ہے۔ ایک اننگ اور 47 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ ملتان ٹیسٹ انگلینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی ہے۔ ایک اننگ اور 47 رن سے یہ شکست دی گئی ہے۔ یہ پہلی بار ہوا کہ کسی بھی ٹیم نے پہلے 556 رنز بنائے پہلی اننگ میں اور پھر اسے ایک اننگ اور 47 رن سے شکست ہوئی ہے۔ اس سے متعلق آپ کو مزید بتائیں کہ انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگ میں 823 رنز بنائے تھے، جبکہ پاکستان نے اپنی دوسری اننگ میں 220 رنز بنائے۔ اور اس سے متعلق آپ کو مزید بتائیں کہ انگلینڈ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک اننگ اور 47 رن سے یہ کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان کو ایک اننگ اور 47 رن سے شکست دی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ٹیم پہلی اننگ میں 556 رنز بنائے، 500 سے زائد رنز بنائے اور پھر اسے ایک اننگ اور 47 رن سے اس ٹیسٹ میچ میں شکست ہو گئی ہے۔ اس سے متعلق مزید آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے پہلی اننگ میں 556 رنز بنائے تھے، جبکہ دوسری اننگ میں بھی پاکستانی ٹاپ آرڈر بری طرح سے فلاپ ہوا ہے، جبکہ انگلینڈ کی جانب سے 823 رنز بنائے گئے اور جب پاکستان نے دوسری اننگ کا آغاز کیا تو 82 کے مجموعی سکور پر پاکستان کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے۔ اس کے بعد سلمان علی آغا نے کچھ دیر وہ وکٹ پر ٹھہرے اور مجموعی طور پر سکور کو آگے بڑھایا، لیکن وہ بھی 63 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے اور اس کے بعد مسلسل ایک لائن لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ 220 رنز پر سمٹ گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، سپورٹس اینالسٹ حسنین لیاقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنین، پاکستان کو ایک طرح سے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، ایک اننگ 47 رنز، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں لقمان صاحب، یہ پاکستان کرکٹ کی ورسٹ ترین دن چل رہے ہیں۔ پاکستان کی جو سیاہ تاریخ ہے کرکٹ کی، میرے خیال یہ دن اس میں گنے جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ 1969 سے 1975 کے درمیان کچھ ایسے ٹیسٹ میچز ہوئے تھے پاکستان میں جہاں پہ پاکستان نے اچھی کارکردگی نہیں دکھائی تھی، لیکن اس میں بھی پاکستان کی ٹیم نے ان 7 یا 8 میچز میں سے ایک میچ ہارا تھا۔ لیکن اگر ریسنٹ پاس کی بات کی جائے، آخری 2 سالوں کی بات کی ہے، تو پاکستان نے تقریباً 11 ٹیسٹ میچز اپنی سرزمین پہ کھیلے ہیں اور اس میں سے 7 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کو شکست ہوئی۔ اور ستم ظریف کی یہ دیکھیے کہ بنگلہ دیش جیسی ٹیم جس کو ہم نے بنایا، جس نے اس سے پہلے پاکستان ٹیم سے کبھی ٹیسٹ میچ کہیں بھی نہیں جیتا تھا، وہ ہمیں آ کے ہمارے گھر میں مار گئی۔ تو پاکستان کرکٹ کے بہت سیاہ دن چل رہے ہیں، اوپر سے ہمارا جو بورڈ ہے وہ اس سے بھی زیادہ میرا خیال ہے کہ وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جس دن ہماری ٹیم ہارتی ہے یا ہارنے کے قریب ہوتی ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج اظہر علی صاحب آ رہے ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کمان کو سنبھالیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے آج عاقب جاوید صاحب آ رہے ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کمان کو سنبھالیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے وقار یونس کو رکھ لیا، سرفراز احمد کو رکھ لیا، شعیب ملک کو رکھ لیا، تمام تر لوگوں کو رکھ لیا، لیکن آپ کے ریزلٹ پروڈیوس نہیں ہو رہے۔ ریزلٹ پروڈیوس کرنے کے لیے آپ نے پلیئرز کے اوپر انویسٹ کرنی ہے، نئے پلیئرز کے اوپر انویسٹ کرنی ہے، پرانے پلیئر سے جان چھڑانی ہے، وہ ہم نہیں چھڑا رہے۔ 19 اننگز ہو چکی ہیں، بابر اعظم نہیں چل سکے، لیکن بابر اعظم حسنین، لیکن یہ ساری صورتحال کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرتا دھرتا اور چیئرمین پی سی بھی آن نہیں کرتے اور حقائق کا سامنا نہیں کرتے، اور جب بھی کوئی شکست ہوتی ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جاتا ہے جس سے انٹینشن ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے، چاہے وہ T20 ورلڈ کپ میں شکست ہو اور اس کے بعد کچھ فیصلے ہوں، چاہے ابھی کی شکست ہو، چاہے بنگلہ دیش سے شکست ہو، مسلسل انٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کبھی چیمپئنز کپ لایا جاتا ہے لیکن حقائق کو تسلیم نہیں کرتے اور اس بری کارکردگی کو آن نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں لقمان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہی تو بات ہے جو میں کر رہا تھا۔ آپ دیکھیے سرجری ہو چکی، سرجری نہیں ہوئی، بڑا آپریشن ہوا، چھوٹا آپریشن ہوا، نہیں ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے لقمان صاحب، آپ بھی کوچ فراہم کرتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ بابر اعظم 19 اننگ سے فیل ہو چکے ہیں، اس کی سرجری کون کرے گا؟ شاہ مسعود پرفارم نہیں کر رہے، ان کی سرجری کون کرے گا؟ کیا ہم عبداللہ شفیق کو بٹھا نہیں سکتے؟ کیا سیم ایوب کو ٹیم کے ساتھ کھلانا ہماری مجبوری ہے؟ کیا ہم شاہین شاہ افریدی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاہین ٹھیک ہے، آپ بہت بڑے سپر سٹار بالر تھے، آپ پہلے اوور میں سب سے زیادہ وکٹ لیتے تھے، آپ شاہد خان افریدی کے ابھی بھی رشتہ دار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی سروسز کے لیے 6-7 مہینے کے لیے ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہے۔ جب تک آپ اچھا پرفارم نہیں کریں گے آپ کو ڈومیسٹک میں جانا ہوگا۔ بابر اعظم صاحب، آپ اچھا پرفارم نہیں کریں گے آپ کو ڈومیسٹک میں جانا ہوگا۔ اور مجھے آج ان لوگوں پہ ہنسی آ رہی ہے جو فیب 4 میں بابر اعظم کا نام گردانتے تھے، جہاں پہ وراٹ کوہلی موجود ہے، جو روٹ موجود ہیں اور ساتھ میں کین ولیمسن ہے، جس بابر اعظم کی ٹوٹل ٹیسٹ کرکٹ میں 9 سینچری ہیں، وہ فیب 4 میں ہم نے شامل کر دیا، تو اس میں تو ویسے ہی پھول کے بیٹھ جانا ہے نا۔ تو آپ کو یہ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، یہ بڑے فیصلے تب بھی ہوں گے جب آپ کھلاڑیوں کو ریموو کریں گے،
खिलाड़ियों को रिमूव करके नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने 2014-15 में उमर अकमल से जान छुड़ाई थी, अहमद शहजाद से जान छुड़ाई थी और बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स से जान छुड़ाई थी और नए प्लेयर्स को इंडेक्ट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि जब हमारा नया बैच बनता है उसके बाद स्टारडम उनके पास इतना आ जाता है कि वो अपने आप को बोर्ड से बड़ा समझना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाली चीजें जब तक होगी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट का डिक्लाइन चलता रहेगा। दूसरी जानिब हिकमत अमली कैसी नजर आई? पहले पिच पर तनकीद की जा रही थी, उस पर बात की, हमने भी उस पर बात की, लेकिन उसी पिच पर इंग्लैंड के बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और अभी उन्होंने करके भी दिखाया। उसी पिच पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप रेत की दीवार साबित हुई। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी ही ये नजर आई थी, हिकमत अमली ये थी कि हमने जीत के लिए नहीं जाना, हम तो मैच ड्रॉ की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन वो सब अपने ही गले पड़ गया? देखिए लुकमान साहब, जहां तक ड्रॉ का ताल्लुक है, हमने तो पिच इस वजह से बनाया था। लेकिन मेरा सवाल ये है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अगर कोई सुन रहा है, मुझे कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सुन रहा है, क्या वसीम अकरम, वकार यूनुस के जमाने में, सईद अजमल के जमाने में ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर आता था? क्या उस जमाने में हम कोई ऐसी पिचेस बनाते थे जो कि बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान होती थी? उस जमाने में हम स्पिनिंग ट्रैक बनाते थे। उस स्पिनिंग ट्रैक में वो जितने भी नामी ग्रामी हमारे बॉलर्स थे वो विकेट लेते। आप छोड़ दीजिए वसीम अकरम, वकार यूनुस को, आप उमर गुल का जमाना याद कर लीजिए, आप सोहेल तनवीर का जमाना याद कर लीजिए। आपके पास ऐसी फास्ट बॉलर्स की बैटरी होती थी, ऐसे स्पिनर्स होते थे जो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते थे। मसला बोर्ड के एंड पे भी है, मसला खिलाड़ियों के एंड पे भी है। बोर्ड को ये पता नहीं है कि हमने विकेट कौन सी बनानी है। कभी उसको फटा विकेट बना देते हैं, कभी वो रावलपिंडी में आके ऑस्ट्रेलियन विकेट बनाते हैं जो कि पहले आधे घंटे के लिए ऑस्ट्रेलियन रहती है, फिर वो पाकिस्तान की भी दकियानूसी विकेट हो जाती है। सो ये बोर्ड की लेवल पे चीजें असल में डरे हुए बोर्ड को पता है कि बांग्लादेश से उनको शिकस्त हो चुकी है। अभी अगर इंग्लैंड से वो इसी तरह 3-0 हार गए तो फिर इनकी नौकरियों को खतरा है। बहुत सारे लोगों की नौकरी है जो कि 50-50 लाख रुपया, 60-60 लाख रुपया ले रहे हैं बोर्ड से। तो मेरा ख्याल है कि उनकी नौकरी को खतरा है। इस वजह से ये तमाम तर चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे। अच्छा चेयरमैन, पीसीबी